السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ ہم نے پارٹ 1 اور پارٹ 2 غیبت کا کور کیا اور مجھے امید ہے کہ آپ سب نے سن لیا ہوگا۔ آج ہم پارٹ 3 پہ اس کو میں کوشش کروں گی کہ غیبت کا ٹاپک آج میں کمپلیٹ کر دوں۔ ہو سکتا ہے کہ آج کی ریکارڈنگ 30 منٹ سے 35 پہ چلی جائے، بیکاز 2 چیزیں ہم نے کور کرنی ہیں آج۔ ایک تو یہ کہ کن موقعوں پر ہمیں غیبت کی اجازت ہے، اور دوسرا اس کا جو ہے سدباب کیا ہے اور اس کو ہم کیسے ایوائڈ کر سکتے ہیں۔ تو obviously it will take time دونوں کے اوپر بات کرنے پر، تاکہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ جائے۔ تو چلیں آگے چلتے ہیں۔ پہلے میں آپ سے شیئر کروں گی کہ غیبت کن سے اور کن مواقع پر جائز ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو، پریویس لیسن میں نے ایک سچویشن بتائی تھی جہاں پہ کسی لڑکی کو اپنے ان لاز میں کچھ ایشوز فیس ہو رہے تھے، تو اس نے اپنی والدہ کو کال کی اور ان سے وہ ڈسکس کر رہی تھی۔ تو میں نے کہا تھا آگے چل کے میں آپ کو ایکسپلین کروں گی کہ کیا یہ طریقہ صحیح تھا یا غلط تھا۔ چلیں تو آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ غیبت کی جائز صورتیں کیا ہیں۔ کچھ سینیریوز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، کچھ مثالیں میں آپ کو دوں گی، اس سے آپ نے سمجھنا ہے۔ دیکھیں، جب کوئی ظلم ہوتا ہے، ایون اگر آپ دیکھیں کہ پاکستان میں، انڈیا میں یا کسی بھی دنیا کے ملک میں اگر کوئی کسی کے اوپر ظلم کرتا ہے، مارتا پیٹتا ہے، چوری کرتا ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ پولیس اسٹیشن جاتے ہیں نا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو کنسرنڈ اتھارٹی ہے وہ پولیس ہے، وہی آپ کا مسئلہ جو ہے سارٹ آؤٹ کرے گی۔ اسی طرح ہماری ایوری ڈے لائف میں جو بھی ہمیں ایشوز فیس کرنے پڑ رہے ہیں، اس کے لیے ہمیں جو ہے نا ریلیٹیو اتھارٹی، یعنی جس کو اختیار ہے، اس سے ہمیں کنسرن کرنا پڑے گا۔ مثال کے طور پر اگر ایک میاں بیوی ہیں، ان کے بیچ میں کوئی آرگیومنٹ ہو گیا ہے، کچھ حالات خراب ہیں، تو اس کی بیوی کا کام کیا ہے؟ گھر میں کنسرن اتھارٹی کون ہے؟ ہسبینڈ کے پیرنٹس۔ اگر اس بچی کو اپنے سسر سے بات کرتے ہوئے شرم آ رہی ہے، تو وہ اپنی مدر ان لا سے بات کر سکتی ہے اور ان کو بتا سکتی ہے کہ دیکھیں آپ کا بیٹا مجھے مسٹریٹ کر رہا ہے، مجھے خرچہ نہیں دے رہا ہے، یا میری رسپیکٹ نہیں کرتا ہے، یا مجھے مارتا ہے، مجھے وربلی ابیوز کرتا ہے، جس کی وجہ سے مجھے بہت سارے ہیلتھ ایشوز ہو رہے ہیں، مینٹل ہیلتھ ایشوز ہو رہے ہیں۔ تو وہ کس سے بات کرے گی؟ اس لڑکے کی والدہ سے۔ یہ نہیں کہ فون اٹھا کے اپنی والدہ کو اپنے شوہر کی ساری باتیں بتائے گی، کیونکہ آپ کی شادی ہو گئی، آپ کی والدہ کنسرن اتھارٹی نہیں ہے۔ آپ جن کے گھر میں رہتے ہیں ان کی مدر کنسرن اتھارٹی ہے اس گھر میں۔ تو اس صورت میں اگر آپ اپنے شوہر کی بات اپنی ساس کو بتا رہی ہیں، تو آپ اپنے شوہر کی غیبت نہیں کر رہی، آپ کوئی سلوشن چاہتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اس سینیریو میں یہ غیبت نہیں ہوگی۔ پھر ایک اور مثال ہے کہ اگر کسی ماں کو کنسرن ہے کہ بھئی جو کلاس ٹیچر ہے وہ میرے بچے کو جو ہے نا بلی کرتی ہے، اس کو ڈسکریمنیٹ کرتی ہے، دوسرے بچے اس کے جو ہیں، وہ آج کل کہا جاتا ہے ایک ٹرم کہ ٹیچرز پیٹ، کہ یہ جی اس کا فیوریٹ اسٹوڈنٹ ہے، تو میرا بچہ بہت ڈپریس ہو رہا ہے، یا اس کو وہ اگنور کرتی ہے، یا خام خواہ ہی اس کو ہیوملیٹ کرتی ہے دوسری کلاس کے سامنے، اور سب بچے اس پر ہنستے ہیں۔ تو اب وہ والدہ کیا کریں گی؟ وہ جا کے جو کنسرن اتھارٹی ہے، پرنسپل سے بات کریں گی نا۔ تو اس سینیریو میں بھی یہ غیبت نہیں ہوگی، بیکاز آپ کو اس مسئلے کو سارٹ آؤٹ کرنا ہے۔ بے شک آپ ٹیچر کی برائیاں کر رہی ہیں، لیکن آپ کنسرن اتھارٹی کو بتا رہی ہیں۔ آپ ان کی غیبت اس زمرے میں نہیں کر رہی ہیں کہ آپ ان کو بدنام کر رہی ہیں یا ان کو لوگوں کی نظروں میں گرانا چاہتی ہیں، نہیں، آپ حل چاہتے ہیں اپنے بچے کی ویل بینگ کے لیے۔ کسی چیز کی نشاندہی کرنا نا غیبت میں نہیں آتا۔ سپوز کوئی شخص ہے بہت شر پسند ہے، تو اگر آپ کسی دوسرے کو بتائیں گے کہ یہ شر پسند ہے اور یہ آگے چل کے آپ کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے، تو پھر یہ غیبت میں نہیں آتا، انلیس کہ وہ سچ ہو، آپ اپنے سے گھڑ کے نہ وہ کہانی بنا رہے ہوں۔ مثال کے طور پر کوئی شخص ہے، وہ اپنا کوئی دکان وغیرہ کھولنا چاہ رہا ہے، اور جن سے وہ لے رہا ہوتا ہے وہ لوگ صحیح نہیں ہوتے، وہ اکثر لوگوں سے ڈپازٹ لے کے بھاگ جاتے ہیں، یا کوئی ایسے قانونی ان کو پرابلمز میں پھنسا دیتے ہیں کہ ان کا ڈپازٹ ڈوب جاتا ہے۔ اب آپ کے جاننے والے کسی کو معلوم ہوتا ہے کہ آپ اس شخص سے ڈپازٹ دے کے یہ دکان لے رہے ہیں، تو آپ کو منع کرتا ہے کہ نہیں، یہ مت کرو، یہ انسان جو ہے اس سے پہلے بھی بہت لوگوں کو لاس دیا ہے، اور اس سے اپنے آپ کو بچا لو۔
تو اب یہ چیز اس میں غیبت میں تو نہیں آتی، وہ تو آپ کو شر سے بچا رہا ہے اس کے کہ اس نے پہلے بھی لوگوں کو نقصان پہنچایا ہے، تو اس حالت میں یہ بات کرنا جائز ہے۔ پھر ایک اور سین یہ ہے کہ سپوز کوئی آپ کو بتاتا ہے کہ بھئی ہم تو جا رہے ہیں اس ڈاکٹر کے پاس علاج کروانے، تو آپ کو فوراً خیال آتا ہے نہیں نہیں اس کے پاس مت جانا، لاسٹ ٹائم اس نے ہم سے بہت زیادہ فیس بھی لی تھی، اور اس کے بعد اس نے ہمارا علاج بھی صحیح نہیں کیا تھا، اور جو میڈیسنز دی تھیں وہ ریئیکشن کر گئی تھیں، تو وہ ڈاکٹر اچھا نہیں ہے۔ تو یہ بھی غیبت نہیں ہے، آپ نے تو کسی کا بھلا ہی کیا نا کہ کسی کو بچا لیا۔ پھر فیملیز میں ہوتا ہے کہ کچھ رشتہ دار ایک دوسرے سے لون لے لیتے ہیں، تو اگر آپ کی کسی کزن نے آپ سے لون مانگا ہے اور آپ کی دوسری کزن یہ آپ کو بتا دے کہ بھئی وہ انہوں نے ہم سے بھی لون لیا تھا لیکن آج تک واپس نہیں کیا ہے، تو ذرا سوچ سمجھ کر دیجئے گا، تو یہ غیبت تو نہیں ہوگی، یہ ریالٹی ہے، تو وہ آپ کو اس سے آشنا کر رہے ہیں کہ دیکھیں ہمارا لاس ہو چکا ہے، تو آپ اس لاس سے بچ جائیں۔ پھر اس کو ہم نا شادی بیاہ کے معاملات کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ دیکھیں جب کوئی رشتہ آتا ہے تو آبویسلی آپ انکوائری کرنا چاہتے ہیں نا، ایسے ہی تو آپ اپنے بچوں کی شادی نہیں کر دیں گے جب آپ کو پتہ ہی نہیں کہ وہ لوگ کیسے ہیں۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اگر ان کے کوئی نیبرز ہیں یا ان کے کوئی رشتہ دار ہیں، کسی کے تھرو آپ کو مل جاتے ہیں اور وہ بتا دیتے ہیں کہ دیکھیں جی لڑکے میں نا یہ پرابلم ہے کہ جب یہ چلتا ہے یہ لنگڑاتا ہے، یا پھر یہ شراب پیتا ہے، یا یہ بہت زیادہ غصے والا ہے، غصہ آئے تو چیزیں توڑنے لگتا ہے گھر کی، اس نے آپ کو بتا دیا۔ اب یہ بھی غیبت میں نہیں آتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس نے آپ کو حقیقت بتائی ہے نا، اور حقیقت بتانا جو ہوتا ہے وہ غیبت نہیں ہوتا ہے انلیس کہ آپ کا مقصد اصلاح ہو، پیچھے کسی کو ذلیل کرنا نہ ہو۔ اور ویسے اس مثال کو اگر میں اپنے اوپر بھی رکھوں اور میں کسی کو جانتی ہوں اور مجھے پتہ ہے کہ وہ اچھے لوگ نہیں ہیں، اور کوئی وہاں پر اپنی بیٹی دے رہا ہے، مجھ سے وہ مشورہ مانگیں گے، تو مجھے مشورہ صحیح دینا ہے، مجھے حق بات کرنی ہے، مجھے کسی کی بچی کو بچانا ہے۔ میں یہ نہیں سوچوں گی کہ لوگ مائنڈ کر جائیں گے، لوگ کیا کہیں گے، اور کہیں کہ میں ان کی غیبت میں انوالو ہوں، نہیں، یہ جو ہے یہ مجھ پر فرض ہے بتانا۔ اسی طرح کسی نے کوئی قتل ہوتے دیکھا ہے یا کوئی چوری ڈاکہ پڑتے دیکھا ہے، تو اگر اس کو عدالت میں بلایا جائے گا تو وہ سچ ہی بولے گا نا، تو یہ بھی غیبت میں نہیں آئے گا۔ یہ تو سچویشن ایسی ہے نا کہ جو حقیقت ہے وہ آپ کو بے شک کہانی بنا کر سنانی پڑے، آپ کو سنانی پڑے گی۔ پھر اگر اس طرح ڈیورسز ہو رہی ہوتی ہیں اور بیچ میں بچے انوالو ہوتے ہیں تو کورٹ میں بیوی کو ساری سچویشن بتانی پڑتی ہے کہ میرا ہسبینڈ کیسے مجھے ٹریٹ کرتا ہے، بچوں کو ٹریٹ کرتا ہے۔ پھر شوہر جو ہے وہ اپنی سائڈ کی سٹوری سناتا ہے کہ میری بیوی جو ہے مجھے اچھی طرح ٹریٹ نہیں کرتی، مجھے وقت پہ کھانا نہیں دیتی، یا 100 مسائل ہوتے ہیں میاں بیوی کے درمیان، تو اس کو بھی تو سب کچھ بتانا پڑے گا نا، تو یہ بھی پھر غیبت میں نہیں آتا ہے۔ اسی طرح جو لوگ نیوز پیپر میں لکھتے ہیں یا آرٹیکلز لکھتے ہیں جو حقیقت پر مبنی ہوں، سپوز کہ بھئی یہ ایک چینل چل رہا ہے بہت فحاشی پھیلا رہا ہے، اس چینل کو بند کرنا چاہیے، اس پہ جو ایکٹرز آتے ہیں وہ فضول طرح کے ڈانسز کر رہے ہوتے ہیں اور پبلک ان کو دیکھ رہی ہوتی ہے، یہ ہمارے معاشرے کے لیے ایک اچھا پروگرام نہیں ہے، تو یہ ان کی غیبت نہیں کر رہے، ان کو یہ بات جو ہے کنسرن اتھارٹی تک پہنچانی ہے کہ وہ دیکھیں اور وہ اس چینل کو بند کریں، تو یہ غیبت نہیں ہوگی۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ جو سکولز ہیں یا دینی ادارے ہیں اور کوئی جماعت ہے جس میں آپ جیسے اس کے ساتھ لگ کے آپ کام کر رہے ہیں، تو اگر وہاں پر جو بچے پڑھ رہے ہیں آپس میں لڑتے ہیں یا بدتمیزی کرتے ہیں، تو جب بھی ان کی میٹنگ ہوتی ہے تو اس میں یہ چیز ڈسکس کی جاتی ہے، کنسرن اتھارٹیز کو بتایا جاتا ہے تاکہ جو بھی اسٹوڈنٹ میں کوئی ایٹیٹیوڈ پرابلم ہے یا اس کی کوئی مینٹل ہیلتھ ایشوز ہیں، جو کچھ بھی ہے اس کو ڈسکس کرنا ضروری ہوتا ہے، تو اس کے لیے کیا ہوگا، آپ کو سب کچھ اس کے بارے میں بتانا پڑے گا، تو یہ غیبت میں نہیں آئے گا کہ آپ بعد میں برا فیل کریں کہ مجھے یہ بات نہیں بتانی چاہیے تھی، نہیں، یہ آپ کو بتانی ہے۔ اسی طرح جو لوگ آفیسز میں کام کر رہے ہوتے ہیں، ایڈمن ریلیٹڈ ہوتا ہے، اب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ دیکھیں آپ کو وہاں پر جو تنخواہ ملتی ہے آپ چاہتے ہیں کہ وہ بالکل حلال ہو، اب وہیں پر آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ ایسے کام کرنے والے ہیں جو کام چور ہیں، یا وہ جو آفس کی اسٹیشنری وغیرہ ہے وہ اپنے بچوں کے استعمال کے لیے ایکسٹرا 2-4 چیزیں گھر لے جاتے ہیں، یا وہ ٹائم پر نہیں آتے، ٹائم ہے 9 بجے کا، 9:30 بجے آ رہے ہیں، اب آپ ایڈمن کا کام کر رہے ہیں، تو آپ کی کنسرن اتھارٹی کون ہے؟ آفس کا باس جو انچارج ہے،
تو آپ نے اگر اس کو جا کر بتایا کہ دیکھیں مجھے کنسرن ہے، یہ لوگ ٹائم پر نہیں آتے، اسٹیشنری بھی مسنگ ہو رہی ہے اور بہت زیادہ وقت یہ ویسٹ کرتے ہیں، فون پر وقت باتیں کرتے رہتے ہیں یا چائے پینے کے بہانے اٹھ جاتے ہیں، تو اگر آپ یہ کنسرن اتھارٹی کو بتا رہے ہیں تو یہ غیبت میں نہیں آتا۔ اسی طرح اگر آپ کو کوئی دینی لحاظ سے کوئی فتویٰ چاہیے یا کسی مفتی صاحب سے آپ بات کرتے ہیں ریلیٹڈ ٹو طلاق کا مسئلہ ہو جائے یا کوئی پرسنل قسم کا سوال کسی کو کرنا ہو مفتی صاحب سے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ کو کھول کر ساری ڈیٹیلز کسی مفتی کو بتانی پڑتی ہیں تاکہ آپ فتویٰ لے سکیں۔ تو یہ بھی غیبت میں نہیں آتا، کیونکہ اگر آپ جب تک بتائیں گے نہیں تو ان کو کیسے آئیڈیا ہوگا کہ آپ کے حالات کیا ہیں۔ اور دیکھیں بعض دفعہ اگر کوئی مشورہ بھی مانگے آپ سے کسی لیول پر، تو اندر سے آپ کو یہ فیلنگ آنی چاہیے کہ آپ کو نا ان کی گفتگو سن کے نا کچھ اچھا نہیں لگ رہا، ایک عجیب سی گندی سی فیلنگ آ رہی ہے، کیونکہ کوئی کسی کے بارے میں نہیں سننا چاہتا، ایون کہ کوئی بیوی اپنے شوہر کے متعلق بتا رہی ہے، شوہر اپنے بیوی کے متعلق ذکر کر رہا ہے، تو obviously آپ کو اندر سے نا ایک فیلنگ آئے گی کہ میں کیوں یہ سب کچھ سن رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کو آپ نے نا انجوائمنٹ والا ٹاپک نہیں بنا لینا کہ جب بھی وہ شخص ملے اور بتاؤ بیوی کیسی ہے، یا اگر وہ عورت نظر آ گئی تو بتاؤ بھائی میاں بیوی کے حالات کیسے چل رہے ہیں۔ تو اس طرح کی باتیں آپ نے بار بار ان سے نہیں کرنی۔ ایک دفعہ کسی کا مسئلہ ہے، آپ نے اگر کوئی اچھا ڈیسنٹ مشورہ دے دیا تو اس بات کو وہیں پر ختم کرتے ہیں۔ اب جس کو دیا ہے یہ ان کا پرابلم ہے، وہ اپنی زندگی میں اس کو کیسے امپلیمنٹ کرتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر کسی نے آپ سے کوئی مشورہ مانگ لیا، اور اسپیشلی وہ لوگ جو مفتی ہیں یا جو قرآن سے اٹیچڈ ہیں یا کوئی مشورہ دیتے ہیں یا کسی نے کوئی مشورہ مانگا ہو، تو یاد رکھیں یہ ایک راز ہوتا ہے، ایک بہت بڑی امانت ہوتی ہے۔ دینی لحاظ سے کوئی آپ کو اپنا سمجھ کر، آپ کو علم والا جان کر آپ سے کوئی اپنے مسئلے کا حل پوچھتا ہے نا، تو آپ اس کو آگے کسی کو بیان نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پہ کسی عورت نے پوچھ لیا کہ بھئی میرے کچھ ایسے ایشوز ہیں کہ جس کی وجہ سے میں نماز نہیں پڑھ سکتی، تو ٹھیک ہے وہ بات وہیں پر ختم، آپ نے مشورہ دیا۔ اب یہ نہیں کہ آپ اس کو اپنے گھر میں ڈسکس کریں، اپنی فرینڈز میں ڈسکس کریں کہ دیکھو اس کو تو یہ بھی نہیں آتا، اس کو وہ بھی نہیں آتا، تو یہ کیا ہے، یہ پھر آپ نے اس کی غیبت کر دی۔ سمجھ آئی آپ کو؟ یہ غیبت ہوگی، کیونکہ اس میں آپ نے کیا کیا کیا، اس کا مذاق بھی اڑایا، اس کی غیبت بھی کی، اور آپ نے خیانت بھی کی۔ سو یو نیڈ ٹو بی ویری کیئرفل۔ اگر آپ سے کوئی بات کرتا ہے وہ آپ کے پاس امانت ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی حج پہ جا رہا ہے اور وہ اپنا کچھ قیمتی سامان کسی رشتہ دار کے ہاں رکھوا کے جانا چاہتا ہے، تو آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ میں بھی گئی تھی حج پہ یا عمرے پہ گئی تھی اور میں واپس آئی ہوں تو میری کچھ چیزیں مسنگ ہو گئی ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں آپ نے دی ہی نہیں، تو آپ یہ بات بھی سمجھا سکتی ہیں۔ لیکن جب بھی آپ یہ بات کسی کو سمجھا رہے ہو نا، بس یہ کرنا ہے کہ اپنے جو الفاظ کا چناؤ ہے نا بہت کیئرفلی کرنا ہے۔ آئی ہوپ ابھی تک تھوڑی آپ کو تسلی ہو گئی ہوگی کہ جو آپ کو پہلے 2 لیسنز میں سٹریس تھا کہ بھئی ہم تو بول ہی نہیں سکتے، ہم تو کسی کو کچھ بتا ہی نہیں سکتے، غیبت ہو جائے گی۔ نہیں، ہم سب کے پاس عقل ہے، ہم سب کو پتہ ہے کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے۔ آپ نے اپنی ججمنٹ پہ چلنا ہے، آپ کو خود فیصلہ کرنا ہے کہ کیا میں یہ سچ بول رہا ہوں اور یہ صحیح مشورہ دے رہا ہوں، یا پھر میرا مقصد پیچھے کسی کی تحقیر کرنا ہے۔ بس یہ دیکھنا ہے کہ فلاں شخص جو ہے کسی کو بہت بڑے نقصان سے دوچار کر سکتا ہے، تو آپ نے نا عقل مندی کے ساتھ جو ہے نا ایز اے پریکاشنری میجر، ٹھیک ہے، حفظ ما تقدم جس کو ایک ورڈ ہوتا ہے، آپ نے نا بڑے اچھے الفاظ میں اگلے کو اس کے متعلق انفارم کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان حالات میں آپ کو غیبت جائز ہے، یا کہیں کہ انفارمیشن دینا کسی دوسرے شخص کی۔ اچھا، یہاں میں آپ کے ساتھ ایک حدیث شیئر کرتی ہوں کہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھی ہوئی تھی، تو ایک صاحب ہماری طرف آئے۔ ابھی وہ صاحب راستے ہی میں ہی تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شخص اپنے قبیلے کا برا آدمی ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں ذرا سنبھل کے بیٹھ گئی۔ آپ کو پتہ نا اس زمانے میں تو چھوٹے چھوٹے حجرے ہوتے تھے، تو ان کے پاس تو چوائس نہیں تھی نا کہ وہ کسی دوسرے کمرے میں چلی جائیں یا باہر جائیں، تو وہ وہیں کونے میں پردہ کر کے بیٹھ جاتی تھیں۔ تو انہوں نے کیا کیا، وہ بھی سنبھل کے بیٹھ گئی۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا ہے کہ یہ شخص برا ہے تو انہیں ہوشیار رہنا چاہیے۔ جب وہ شخص مجلس میں آ کر بیٹھ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عادت کے مطابق اس سے بہت نرم گفتگو کی، بہت اچھے طریقے سے اور اخلاق کے ساتھ بات کی۔ تو جب وہ شخص چلا گیا تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، آپ نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ابھی فرمایا کہ یہ شخص بہت برا آدمی ہے،
لیکن جب وہ آدمی آپ کے ساتھ بیٹھا تھا تو آپ نے بہت نرمی سے بات کی، بہت میٹھے لہجے میں اس سے بات کی، بہت دیر تک آپ اس کی بات سنتے رہے اور اس سے باتیں کرتے رہے. تو یہ کیا بات ہے؟ مجھے تو یہ بات سمجھ نہیں آئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، دیکھو وہ بدترین شخص ہے جس کے شر کے خوف سے لوگ اس کو چھوڑ دیں، یعنی اس آدمی کی طبیعت کے لحاظ سے اس کے اندر فساد ہے. اگر اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ نہیں کیا گیا تو یہ فتنہ اور فساد کھڑا کر سکتا ہے. اس لیے میں نے اپنی عادت کے مطابق اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیا. اسے ترمذی نے روایت کی ہے. تو اس سے کیا بات سمجھ میں آ گئی کہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ ایک شخص جو ہے وہ شر پسند ہے، تو انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو اس سے کیئرفل رہنے کو کہا. اب اسی مثال کو ہم لے لیتے ہیں کہ دیکھیں اکثر لوگوں کے خاندان میں کوئی ایسا شخص ہوتا ہے جو ہر وقت نہ کسی قسم کا فساد کرنے کو ریڈی رہتا ہے، اور اس سے کوئی بھی دشمنی مول لینا نہیں چاہتا، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اگر اسے دشمنی مول لے لی تو یہ کسی بھی وقت نقصان پہنچائے گا. مثال کے طور پر اگر آپ کی بیٹی کا کوئی رشتہ آ گیا ہے تو وہ جا کے جو لوگ رشتہ لے کے آئیں گے ان کو بتائیں گے کہ آپ کی بیٹی کا تو کریکٹر ہی اچھا ہی نہیں. یا اگر آپ اپنے بیٹے کا رشتہ لے کے کسی کے گھر گئے تو وہاں جا کے وہ جھوٹی سچی باتیں بیان کرنا شروع کر دے گا کہ دیکھیں اپنی بیٹی کا رشتہ اس گھر میں نہ دیں، یہ لڑکا آوارہ ہے. تو دیکھیں یہ ہوتا ہے، ایسے خطرناک لوگ جو آپ کے خاندان سے ہوتے ہیں نا، ان سے دشمنی لینے کا صلہ، جو کہ وہ سمجھتے ہیں بیسیکلی ایون کہ آپ نے کہیں سچ ہی بولا ہو. تو اب کرنا کیا ہے کہ اگر ایسے لوگوں سے آپ کا واسطہ پڑے نا تو ان کو آپ نا حکمت کے ساتھ ڈیل کریں. آپ نے ان لوگوں کے ساتھ لڑنا جھگڑنا نہیں ہے، کیونکہ ایسے لوگوں کو اگر آپ بتا دیں نا کہ آپ میں یہ برائیاں ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے، وہ اور زیادہ آپ کی دشمنی پر آ جاتے ہیں. تو اس سے کیا سبق ملا کہ اگر آپ کو ایسے لوگوں کی فطرت کا معلوم ہے، وہ خطرناک ہیں، تو اپنے گھر والوں کو آگاہ کر دیں. یہ غیبت میں نہیں آئے گا، لیکن جب بھی ان سے واسطہ پڑے تو اس معاملے کو آپ نے حکمت کے ساتھ ہینڈل کرنا ہے. سورہ نساء کی آیت نمبر 148 کا ترجمہ ہے کہ خدا اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ کوئی کسی کو اعلانیہ برا کہے مگر وہ جو مظلوم ہو. خدا سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. تو یہاں پر کیا پتہ چل رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں کہ برائی کا تذکرہ کیا جائے. تو غیبت کیا ہے؟ یہ برائی ہے نا. اس میں فحش کلامی بھی آ جاتی ہے، گندی باتیں بھی آ جاتی ہیں، ڈرٹی جوکس آ جاتے ہیں، چغلی آ جاتی ہے، شکایت لگا کے لڑائی کروانا، اور اس کے علاوہ بہتان لگانا. تو یہ ساری چیزیں اسی میں ہی آتی ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں. لیکن ساتھ کیا ہے کہ اگر کسی کے اوپر ظلم ہو رہا ہے تو وہ بیان کر سکتا ہے. تو اس کے لیے میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ اگر آپ کو شوہر سے کوئی ایشوز ہیں تو آپ کنسرن اتھارٹی اپنے جو ساس سسر ہیں ان سے بات کریں. اگر آپ کو کسی ٹیچر سے ایشو ہے تو پرنسپل سے بات کریں. کسی کام والی جگہ پر کچھ ایشوز ہیں تو بجائے اس کے کہ آپ اپنے کلیگس کے ساتھ بار بار ڈسکس کریں کہ باس جو ہے میری بات نہیں سن رہے، چھٹی نہیں دے رہے، تنخواہ نہیں بڑھا رہے، آپ جا کے باس سے ڈائریکٹلی بات کریں. یا اس کے اوپر کوئی CEO ہے، آپ اس سے جا کے بات کریں. بہرحال آپ نے وہ حدیث یاد رکھنی ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو فرمایا تھا کہ میں جنت کی گارنٹی دے سکتا ہوں اگر آپ 2 چیزوں کی حفاظت کر لیں، اور ان میں سے ایک کیا تھی؟ زبان. تو یو نیڈ ٹو بی ویری کیئرفل. جتنا بولنا چاہیے اتنا بولیں، ورنہ چپ رہیں. بہرحال اب آگے بڑھتے ہیں. تو اب دیکھتے ہیں کہ کون سے ٹپس ہیں، کون سے مختلف طریقے ہیں جس کے ذریعے سے ہم غیبت سے بچ سکتے ہیں، اور اگر ہم سے کوئی غیبت ہو گئی ہے تو اس کا اب ہم دعویٰ کیسے کر سکتے ہیں. تو دیکھیں آپ سب نے نام سنا ہوگا مولانا اشرف علی تھانوی کا. تو انہوں نے اپنی کتابوں میں یہ ٹپ دی ہے کہ غیبت سے بچنے کا جو بیسٹ طریقہ ہے نا وہ ہے لوگوں کو ڈسکس کرنا چھوڑ دیں. اب اس میں کیا آتا ہے؟ رشتہ داروں کے گھر گئے، دعوتوں میں گئے، کچھ وہاں پر کھایا، دیکھا، ڈیکوریشن، جو کچھ بھی دیکھا، آ کے نا اس کو اپنی فیملی کے ساتھ ڈسکس کرنا چھوڑ دیں. اور یہ جو ہے نا، آپ نے یہ سمجھے یہ ایک ایکسرسائز ہے جو آپ کو ہر وقت پریکٹس کرنی ہے. اتنا آسان نہیں ہے، کیونکہ جو شیطان ہے وہ تو اپنی چالیں آپ کے ساتھ چلے گا. اچھا، اب شیطان ایک طرح آپ کو ایسے بھی بہکاتا ہے کہ چلیں ہم بیٹھے ہیں نا تو ہم اپنی بھابھی کی تعریف کرتے ہیں کہ ہماری بھابھی تو بہت اچھی ہیں، دوسروں کی بھابھیوں سے بہت ڈفرینٹ ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد باتیں کرتے کرتے پتہ ہے اینڈ میں کیا ہو جائے گا؟ ویسے تو بڑی اچھی ہیں لیکن اس دن میں نے ان سے ایک جوڑا پہننے کو مانگا تو انہوں نے فوراً ہی منہ پہ انکار کر دیا.
اب یہاں پر شیطان نے کیا کیا، آپ کو نا ایک غیبت کی اوپننگ دے دی. آپ تو تعریف کرنے بیٹھے تھے اپنی بھابھی کی، جب آپ نے یہ کہا انہوں نے جوڑا نہیں دیا تو دوسری نے کہا کوئی بات نہیں چھوڑو وہ اچھی ہیں لیکن بس کبھی کبھی ان کا دماغ خراب ہو جاتا ہے. اب کیا ہوا، آپ تو اچھائی کرنے بیٹھی تھی، اب آپ نے غیبتیں کرنی شروع کر دی. اچھا اب کیا ہوا کہ وہاں پہ ایک تیسری لڑکی بیٹھی ہے، وہ کہے کہ میں تمہیں بتاتی ہوں کہ میرے ساتھ کیا ہوا. ویسے تو بھابھی کبھی اس طرح نہیں کرتی ہیں، پتہ نہیں اس دن ان کو کیا ہوا کہ ہم بھائی شاپنگ کرنے گئے اور کھانا خریدنے کا ٹائم ہوا تو کہتی ہیں میں ہی ہمیشہ کہلاتی ہوں، آج تم کیوں نہیں خرید لیتی. اب دیکھیں کہ کیا ہوا ہے، شیطان نے کیسے آپ کا دماغ گھما دیا. آپ تو اپنی بھابھی کی تعریف کر رہے تھے، کرتے کرتے آپ سب نے بیٹھ کے ان کی غیبت کرنی شروع کر دی. اسی لیے پلیز لوگوں کو ڈسکس کرنا چھوڑ دیں. آپ یہ جو تزکیہ نفس کے سارے ٹاپکس آگے آتے جائیں کہ ان کو آپ سنیں گی تو وہ ایک دم تو آپ اپنے اوپر نہیں امپلیمنٹ کر سکیں گی، لیکن کیا ہے کہ آہستہ آہستہ انسان جو ہے نا اپنے اندر بہتری لانے کی کوشش کرتا ہے. آپ کو ہر وقت جو ہے نا اپنی ٹریننگ کرنی پڑے گی. پہلے کیا ہوتا تھا، پورے ایونٹ کے اوپر ڈسکشن شروع ہو جاتا تھا، لوگوں کے کپڑوں کے اوپر، کھانا کیسا ہے، کسی کی جیولری کیسی ہے، ان سب پہ بات چیت شروع ہو جاتی تھی. اب چینج کیا آنا چاہیے کہ اگر کوئی بات شروع بھی کرے نا کہ بھئی کھانا اچھا نہیں تھا تو کہیں بس ٹھیک ہے نا، کھانا تھا نا الحمدللہ، آپ نے بات کو پلٹ دینا ہے. تو یہ ایک طرح کا سمجھے آپ کا پہلا سٹیپ ہوگا. اور اگر جیسے بچے ہیں وہ بھی کوئی بولنا شروع کر دیں کہ کھانا اچھا نہیں تھا، اتنا سڑا ہوا تھا، یا ہمیں پلیٹس نہیں مل رہی تھی یا کچھ بھی، تو آپ نے آگے سے جواب دینا ہے کہ بیٹا اس میں ان کا کیا قصور ہے، انہوں نے تو کسی کیٹرنگ سروس کو ہائر کیا تھا، اگر انہوں نے اگر کھانا ایسا بنایا تو اس میں گھر والوں کا تو کوئی قصور نہیں. تو آپ نے کیا کرنا ہے، ان کو ڈیفینڈ کرنا ہے. اب آپ اس کو ملائیں، جا کے شروع کے لیسن میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ آپ نے اپنے اس بھائی کا جو وہاں پر موجود نہیں ہے دفاع کرنا ہے. تو اب آپ کی کیا ٹریننگ ہونی شروع ہو جائے گی تزکیہ نفس کے بعد کہ اگر کوئی آپ کے سامنے کسی کی برائی کرے گا نا تو آپ فوراً اس کی کوئی پازیٹیو بات کرنا شروع کر دیں. اگر کوئی اپنے ہسبینڈ کی بات کرنا شروع کرے وہ تو ایسے ہیں تو کہیں کوئی بات نہیں، کس کی 100% شادی میں خوشیاں ہوتی ہیں، اٹس گیو اینڈ ٹیک، کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، کوئی بات نہیں. اس کی بجائے کہ اس کی خامیاں دیکھو، اس کی کوالٹیز بھی دیکھ لو. تو کرنے والی بات یہ ہے کہ اس کا جو مین اور امپورٹنٹ ٹپ وہ یہ ہے کہ آپ نے لوگوں کو ڈسکس نہیں کرنا. جہاں لوگوں کے اوپر ڈسکشن آئے گا غیبت سٹارٹ ہو جائے گی. دیکھیں غیبت سے بچنے کا جو علاج ہے نا اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ پہلے آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ کیا آپ کو اس کی عادت ہے، کیا آپ اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں. کیونکہ موسٹ آف دا پیپل اگر آپ ان کو کہنا ہے بھئی آپ غیبت کرتے ہیں تو وہ اس کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں نہیں میں تو کسی کی برائی نہیں کرتی، میرے اندر تو یہ عادت ہی موجود نہیں، میں تو ویسے کوئی ڈسکشن کر لیتی ہوں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کے اندر یہ عادت موجود ہے، اور چاہتے نہ چاہتے ہوئے بھی غلطی سے خطا سے ہم سے غیبت کا صدور ہو جاتا ہے. کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں غیبت نہیں کرتا یا کرتی، یا ماضی میں نے کبھی کسی کی غیبت نہیں کی. ایک ٹپ میں آپ کو اور دوں گی کہ دیکھیں اگر آپ غیبت سے چھٹکارا چاہتے ہیں نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں. دعا سے بڑی کوئی طاقتور چیز نہیں ہے. اور اگر کوئی کبھی آ کے آپ سے کنفیس کر لے کہ میں نے آپ کی غیبت کی ہے تو پوچھو بھئی کس بات کی ہے. لیکن اس کے پیچھے مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں جانوں یہ میری غیبت کیوں کرتے ہیں. یہ ہونا چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ میں کوئی وہ برائی ہو اور آپ یہ سن کے اس کو بہتر کر لیں. اور اس کا بہت ضروری علاج یہ ہے کہ دیکھیں اگر آپ نے کسی کی غیبت کر دی ہے، اب آپ نے کیا کرنا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے آپ نے استغفار کرنا ہے. اس کے بعد جس شخص کی آپ نے غیبت کی ہے یا تو جا کے آپ اس سے معافی مانگیں، یا دوسری صورت میں آپ کیا کریں کہ واٹس ایپ کے تھرو نا ایک ایس ایم ایس بنا کے بھیج دیں. اور میں نے جیسے رمضان کے اس میں لیسنز میں بھی بتایا تھا کہ آپ نے ایک جنرل میسج بھیجنا ہے. آپ نے یہ نہیں کہنا کہ کل میں وہاں بیٹھی تھی اس کے ساتھ میں نے آپ کی یہ باتیں کی، یا 1 سال پہلے میں نے آپ کی یہ برائیاں کی. نہیں، آپ نے ایک جنرل میسج بنا کر بھیجنا ہے کہ مجھ سے جانے انجانے میں اگر کوئی غلطی ہوگی، میں نے آپ کو ہرٹ کر دیا ہے، اگر آپ کی میں نے کوئی غیبت کر دی ہے، وہ آپ نے لکھ کے بھیجنا ہے. اور اوپر آپ نے لکھنا ہے ٹو آل، اور اسی میسج کو آپ سب کو بھیج دیں. اور خاص طور پہ ایسے میسیجز جو ہیں نا رمضان میں ہی جاتے ہیں، کیونکہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم رمضان کے پیچھے نا ہائیڈ کر جاتے ہیں. وہ کیسے؟ اب آپ نے میسج بنایا، ہر کوئی چاہتا ہے کہ رمضان میں وہ معاف ہو جائے، کیونکہ معلوم ہے کہ اس مہینے میں تو معافی ہوتی ہے. تو آپ نے ایک میسج بنا دیا کہ اس رمضان کی بابرکت گھڑیوں میں میں آپ سے جانے انجانے میں کی ہوئی زیادتیوں کی معافی چاہتی ہوں.
یا چاہتا ہوں، اس طرح کر کے آپ نے ایک میسج بنا کے بھیجا، تو اگلے لوگ سوچتے ہیں کہ یہ رمضان کی وجہ سے یہ میسج آیا ہے. ٹھیک ہے، ایک تو آپ کا اس میں کور اپ ہو گیا. اگر آپ نے ابھی تک نہیں بھیجا ہے تو حج آ رہا ہے، آئیڈیا دے رہی ہوں کہ حج آ رہا ہے، اپنا ایک میسج تیار کر لیں. آپ کوئی بھی اپنے ورڈز میں میسج بنا لیں اور وہ سب کو بھیج دیں. جن کی ہے ان کو بھی بھیج دیں، جن کی غیبت نہیں کی ان کو بھی بھیج دیں. ایٹ لیسٹ سیف سائڈ ہو جائے گی نا آپ کی، پلے سیف. اس میں آپ اس طرح کے ورڈز بھی یوز کر سکتے ہیں کہ اگر میں نے کسی کے حقوق تلف کیے ہیں، مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، تو میں اس کے لیے معافی مانگتی ہوں کہ اگر آپ مجھے معاف کر دیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی درگزر کر دے گا. تو کوئی بھی فارمیٹ بنا لیں، آپ انگلش میں بنا لیں، آپ اردو میں بنا لیں. کیونکہ میں اس وجہ سے کہہ رہی ہوں کہ دیکھیں یہ جو دنیا ہے نا، اس کا کچھ پتہ نہیں، کسی وقت بھی ختم ہو جائے یا ہم ختم ہو جائیں. ایسی ناگہانی اموات کا ہم سب سنتے ہیں کہ اچانک چلتے چلتے کوئی گرا اور اس کی ڈیتھ ہو گئی. تو پھر ہم سوچتے ہیں کہ انسان کی کیا اوقات ہے. انسان سوچتا کتنے سالوں کا انتظام کرتا ہے اور پل بھر کا اس کو معلوم نہیں ہوتا ہے. تو یہ نا اپنے مائنڈ میں رکھیے گا کہ جب میں 60-70 سال کی ہو جاؤں گی تو پھر ہی میں جا کے سب سے معافی مانگوں گی. زندگی کا کچھ پتہ نہیں ہے. آج سے کوئی پیارا سا فارمیٹ تیار کرنا شروع کر دیں. حج آنے والا ہے اور آپ نے 9 ذی الحج کو میسج کرنا شروع کر دینا ہے. اچھا، پھر ایک ہے ایک عالم گزرے ہیں، انہوں نے ایک بڑا پیارا ٹپ دیا تھا کہ اگر فرض کر لیں کہ آپ نے کسی کی غیبت یا برائی کی اور اس دنیا میں نہیں ہے نا، تو یا اس ملک سے چلا گیا، شہر سے چلا گیا، آپ ان ٹچ نہیں ہے، کوئی ایڈریس نہیں، کوئی کانٹیکٹ نمبر نہیں ہے، تو پھر کیا ہے کہ آپ اس کے حق میں خوب دعا کریں کہ یا اللہ میں نے اس کی غیبت کی تھی، جو اس کی برائی کی تھی، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کر دیں، اور اس کے حق میں توبہ استغفار کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دے. اب آپ دیکھیں یہ کوئی آسان کام تو نہیں ہے نا. کتنا انسان کا دل جو ہے وہ اس چیز پہ کٹ رہا ہوگا کہ مجھے شخص اتنا زہر لگتا ہے اور میں اسی کے لیے جنت مانگ رہی ہوں کہ کہاں میں نے اس کی برائیاں کی، اس کو سب کے سامنے ڈیگریڈ کیا، اور اب جو ہے میں اس کے لیے ہی آخرت میں اعلیٰ مقام مانگ رہی ہوں کہ یہ شخص جس میں یہ ساری برائیاں موجود ہیں، صرف میں نے کیونکہ اس کی غیبت کی ہے، اس کے لیے مجھے اب اعلیٰ مقام مانگنا پڑ رہا ہے آخرت میں. تو یہ سزا ہی ہو گئی نا آپ کو غیبت کی. آپ سوچیں گے اس سے تو بہتر تھا میں غیبت ہی نہ کرتا اس شخص کی. آپ نے نا اپنے یہ جو کام ہے نا معافی مانگنے والے کو، اس کو ڈیلے نہیں کرنا، کیونکہ شیطان آپ کے دماغ میں ڈالے گا، بہکائے گا، کل کر لینا، پرسوں کر لینا، کون سا کوئی بھاگا جا رہا ہے. تو پلیز اس کو آپ ڈیلے نہیں کریں اور اپنی عادت ڈالیں. ایون آپ کے روزمرہ کے بھی کام ہونا ان کو ٹائم پہ کر لیا کریں. اور اگر آپ کو نہیں یاد کہ آپ نے غیبت کرتے ہوئے کیا الفاظ استعمال کیے ہیں، کس سے کی ہے اور کن کن حالات و واقعات میں کی ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد مانگنی ہے، جس کے لیے آپ کو پتہ نا 2 رکعت آپ نے حاجت کے پڑھنے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ میں نے جتنے بھی لوگوں کی غیبت کی ہے، اے رب تو مجھے درگزر کر دے. پہلے تو آپ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں نا. اور ہمارے اندر یہ احساس ہونا چاہیے کہ ہمارا ضمیر ہمیں کچوکے لگائے کہ بھائی تم نے غیبت کی ہے. مثال کے طور پر اگر کوئی شخص جو ہے وہ کسی جاب کے لیے کتنا پریشان ہے اور اس پہ قرضے پہ قرضہ چڑھا جاتا ہے، تو جب تک وہ قرضہ اس کا ادا نہیں ہو جاتا تو وہ کتنا بے چین رہتا ہے کہ میں نے کسی کا اماؤنٹ ہے وہ کچھ واپس کرنا ہے. اسی طرح اگر کوئی مریض ہے تو وہ جب تک ٹھیک نہیں ہوتا وہ ڈاکٹر پہ ڈاکٹر چینج کر رہا ہوتا ہے، چکر لگا رہا ہوتا ہے، ہر کسی سے مشورے مانگ رہا ہوتا ہے، کوئی دیسی نسخے مانگ رہا ہوتا ہے کہ اپنی ہیلتھ کو صحیح کر سکے. اگر جب تک وہ ٹھیک نہیں ہو رہا تھا تو وہ بے چین ہوتا ہے، ایک تڑپ ہوتی ہے. تو اسی طرح ہمارے اندر وہ تڑپ ہونی چاہیے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں اور کوشش کریں کہ ان لوگوں سے بھی معافی اسی دنیا میں مانگ لیں جن کی ہم نے غیبت کی ہے. ایک اور ٹپ جو ہماری ٹیچر نے بتایا تھا جب میں یہ کورس کری تھی تزکیہ نفس کا، کہ وہ یہ تھا کہ آپ اپنے لیے کوئی جرمانہ رکھ لیں کہ اگر میں نے غیبت کی نا تو میں 2 رکعت نفل پڑھوں گی، یا پھر میں 500 روپے کا کوئی صدقہ کر دوں گی. تو یہ ہوگا کہ جب بھی آپ غیبت کریں گی آپ کو وہ پیسے دینے ہوں گے. اگر آپ کم اماؤنٹ رکھیں گی نا، 5 روپے، 10 روپے، 15 روپے، وہ تو کوئی فرق ہی نہیں پڑے گا. ذرا ہیوی اماؤنٹ رکھیں نا آپ. تو یہ ایک طرح کا صدقہ ہے نا. صدقہ تو انسان خوشی خوشی دیتا ہے، لیکن زبردستی جب دینا پڑے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے نا. تو یہ ایک ٹپ ہے کہ آپ نے جب بھی غیبت کرنے کا سوچا یا آپ سے ہو گئی تو آپ نے ایک فائن اپنے لیے مقرر کر لینا ہے. اور دوسری بات یہ کہ بات تو بری لگے گی، لیکن یہ جو غیبت کا رجحان ہے یہ مردوں کی نسبت عورتوں میں زیادہ ہوتا ہے،
کیونکہ جہاں دو عورتیں بیٹھی کوئی نہ کوئی ٹاپک جو ہے وہ اس کو ڈسکس کرنا شروع کر دیتی ہیں. ہم نے نا اپنے آپ کو بدلنا ہے. اس تزکیہ نفس کی جب سیریز ختم ہوگی تو آپ ایک بدلے ہوئے انسان ہوں. آپ نے ایک گھر میں رہتے ہوئے کبھی ساس کی برائی اپنی دیورانی جٹھانی سے نہیں کرنی، یا اپنی نند کی برائی آپ نے اپنے گھر والوں سے نہیں کرنی، اپنے شوہر کی برائی اپنے دوستوں سے نہیں کرنی. ایسی کوئی پرمسرت فضا اپنے گھر میں بنانے کی کوشش کریں کہ آپ کے گھروں میں صرف محبت ہو. پھر یہ کہ اگر آپ جوائنٹ فیملی سسٹم میں ہیں تو اگر اپنے بچوں کے لیے کچھ فروٹس وغیرہ ٹوائز لا رہی ہیں تو دیورانی جٹھانی کے بچوں کے لیے بھی لے آئیں. آپ محبت خود بڑھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، بجائے ان کی برائیاں کرنے کے ان کو اتنی محبت دیں کہ آپ کا جو گھر ہے ایک مثالی گھر بن جائے. پھر ایک ٹپ اور ہے کہ اگر آپ سے غیبت ہو جائے تو آپ روزہ رکھیں. اب روزہ رکھنا آسان تو نہیں ہے نا. اور دوسری بات یہ کہ اگر آپ نے کسی سے معافی بھی مانگنی ہے نا تو آپ نے کلیئر بات نہیں کرنی ہے، وہ تو بات اور بڑھ جائے گی. ارے تم میرے پیچھے غیبتیں کرتی ہو. تو آپ نے طریقے سے بات کرنی ہے اور اس طرح کا جملہ بنانا ہے کہ کبھی جانے انجانے میں تمہارے منہ پہ یا پیٹھ پیچھے کچھ کہہ دیا ہو تو پلیز مجھے معاف کر دینا. طریقے سے. آپ نے کوئی بھی آکورڈ سچویشن نہیں بنانی ہے، ٹھیک ہے. آپ نے اپنے آپ کو بھی شرمندگی سے بچانا ہے اور جن کی آپ نے غیبت کی ہے ان کو بھی امبیرس نہیں کرنا ہے. اور وہ جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں اگر ان کی آپ نے غیبت کی ہے تو آپ ان کے لیے نا ایک بڑی پیاری دعا ہے وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور وہ ہے اللہم مغفر لنا ہو. اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو ہماری اور ان کی مغفرت فرما دے. اگر آپ ہر کسی کو ذہن میں لا کر دعا نہیں مانگ سکتی تو ویسے بھی آپ یہ دعا مانگ لیں. بہت چھوٹی سی ہے، اللہم مغفر لنا ہو. پھر یہ کہ آپ نے یہ پکا اپنے آپ سے پرومس کر لینا ہے کہ جس مجلس میں بھی بیٹھوں اگر وہاں پر کسی کی غیبت ہو رہی ہے تو میں نے جو وہاں سے غائب ہے، کوئی مرد ہے عورت ہے، میں نے ان کو ڈیفینڈ کرنا ہے. ان کی برائیوں کو ہٹا کر ان کی اچھائیوں کا ذکر کرنا شروع کر دینا ہے. پھر ایک ٹپ اور کیا ہے؟ پہلے تولیں پھر بولیں. یہ اکثر آپ نے سنا ہوگا. پھر ایک کہ جان بوجھ کر غیبت کی اوپننگ فراہم نہیں کریں گی. وہ ایسے کہ دیکھیں اگر آپ کہیں پر اپنی فرینڈ کے سرکل میں بیٹھی ہوئی ہیں اور انہی میں سے ایک فرینڈ ہے جس نے آپ سے کبھی کچھ ڈسکس کیا تھا اباؤٹ ہر ریلیشن شپ اس کی ساس کے ساتھ، کبھی کی ہوگی بات. اب آپ نے اس محفل میں بیٹھ کے نہیں کہنا اور بتاؤ ساس کے ساتھ بن رہی ہے کہ نہیں. تب کیا ہوا؟ آپ نے غیبت کی اوپننگ کر دی. اب وہ بولنا شروع ہو جائے گی، آپ بھی کہیں گے اچھا. پھر آپ کیا ہوگا؟ آپ کے ساتھ 2-3 اور عورتیں بھی اس میں ڈسکشن میں شامل ہو جائیں گی، وہ اپنی ساسوں کے مسائل بتانا شروع کر دیں گی. تو آپ نے اس کو ایوائڈ کرنا ہے. یا اگر کسی نے آپ سے بات کر لی کہ ان کے بچے جو ہیں مطلب جوانی سب پر آتی ہے، بدتمیز ہو گئے ہیں، تو آپ کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ جب بھی نظر آئے اور بتاؤ بچے کچھ بیہیو کر رہے ہیں کہ نہیں، بہتر ہوئے کہ نہیں ہوئے. آپ کو ڈسکس نہیں کرنا ہے. بس ٹھیک ہے انہوں نے جتنا بتا دیا آپ ان کی بات کا پردہ رکھیں اور آپ محتاط رہیں. آپ اوپننگ مت دیں پلیز. جو بات ہو گئی اس ٹاپک کو وہیں کلوز کر دیں. پھر ایک آپ نے کیا کرنا ہے کہ کانسٹنٹلی آپ نے اپنی ٹریننگ کرنی ہے کہ میں کسی محفل میں جاؤں، کسی شادی کے فنکشن میں جاؤں، کچھ بھی ہو، میں نے جو ہے نا اپنے کمنٹس ریزرو رکھنے. میں نے کسی چیز کے اوپر اپنے کمنٹس نہیں دینے. اس محفل سے اٹھے، وہ محفل میں کیا ہوا، اچھا ہوا، برا ہوا، سب وہیں پہ آپ نے فل سٹاپ لگا کے اٹھنا ہے. کہیں پہ بھی کسی محفل میں کوئی ایسا ڈسکشن شروع ہو جائے کسی فیملی ممبر پہ، کسی دوست پہ، آپ نے ان کی تعریف کرنی ہے. یہ سب سے بڑا ٹپ میں آپ کو دے رہی ہوں. آپ نے اس غیبت کا حصہ نہیں بننا ہے. اور اگر نہیں کچھ سمجھ آ رہی نا تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا شروع کر دیں. آپ جب یہ ساری چیزیں امپلیمنٹ کرنا شروع کر دیں گی نا، ٹرسٹ می کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نا آپ کو ہر قدم پہ اجر و ثواب دے گا. کیونکہ آپ اس وقت حالت جنگ میں ہوں گی اپنے ساتھ، اپنے نفس کے ساتھ. اگر کوئی خاتون ہے وہ اپنی جیسے بتا رہی ہیں کہ میری بیٹی اپنے سسرال میں خوش نہیں ہے، تو آپ بجائے کہیں کہ وہ کیوں خوش نہیں، کیا ہوا، تو آپ کہہ دیں کہ بھئی چھوٹی چھوٹی جو چیزیں وہ تو ہر گھر میں ہوتی ہیں. آپ یہ تو دیکھیں وہ اس کو ہالیڈے پہ لے کے جاتا ہے، اس کو ہر چیز لے کے دیتا ہے. اگر چھوٹی موٹی اونچ نیچ ہو گئی رشتوں میں تو اتنی بڑی بات نہیں ہے. آپ پریشان نہ ہوں، اللہ بہتری کرے گا. اس کو ایک پازیٹیو موڑ دے کے اس بات کو ختم کر دیں
اور اس کے ساتھ ہی جن کی بیٹیاں میرڈ ہیں ان کے لیے ایک ایڈوائز یہ ہے کہ اپنی بچیوں کو یہ بات سمجھا دیں کہ آپ کے گھر کے جو چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں دیورانی جٹھانی کا نند بھاوج کا، پلیز اپنے مسئلے وہیں تک رکھیں، آپ کو آ کر نہیں بتائیں، کیونکہ وہ کیا کرتی ہیں بعض دفعہ وہی ہمدردی کے بھیس میں غیبت کرنا، وہ اپنی ماں سے ہمدردی لینے کے لیے چھوٹی چھوٹی بات کو بہت بڑا کر کر بتاتی ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے ماں کا بھی دل خراب ہو جاتا ہے ان لوگوں کی طرف سے۔ اگر وہ ایسی کوئی بات کر رہی ہوں نا کہ میری ساس جو ہیں وہ ہمیشہ میرے ساتھ اس طرح کا سلوک کرتی ہیں، تو آگے سے سوال کریں اچھا چلو آج اپنی ساس کی کوئی اچھی بات بھی تو بتاؤ۔ اور اگر بعض دفعہ آپ ایسی سچویشن میں سٹک ہو گئے کہ غیبت پہ غیبت ہو رہی ہے، کوئی روک ہی نہیں رہا اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے آپ کو کیا کرنا ہے، تو کسی بہانے سے واش روم کے بہانے اٹھ جائیں، پانی لینے کے بہانے اٹھ جائیں، وہاں سے جو ہے نا آپ اٹھ جائیں تھوڑی دیر کے لیے، اور جب واپس آئیں اگر وہی بات چلی آپ کہیں چھوڑو بھائی کوئی اور بات کرو، اللہ ان کو ہدایت دے، اچھا آپ ٹاپک بدل دیں۔ ایک اور ٹپ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کی برائی کرے تو آپ آگے سے کہیں ارے نہیں وہ اتنے برے تو نہیں ہے، وہ تو آپ کی بہت تعریف کرتے ہیں۔ تو اگر آپ کا مطلب ہے کہ ان کے دل میں کسی کے لیے نرم گوشہ ہو، اگر آپ نے اس طرح کہہ بھی دیا تو یہ پازیٹیو ہے، تاکہ ان کے دل سے کسی کے لیے جو بغض اور نفرت ہے وہ کم ہو جائے۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ تو جھوٹ بول رہی ہے، تو ایک حدیث کے حوالے سے بتا رہی ہوں، کسی کا دو لوگوں میں صلح کرانے کے لیے اگر تھوڑے سے ہم ورڈز آگے پیچھے کر لیں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ اچھا پھر وہ سسٹرز جو میرڈ ہیں اور وہ جانتی ہیں کہ سب سے کلوز ریلیشن شپ ایک میاں بیوی کا ہوتا ہے، جب آپ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ بیٹھیں بجائے کہ ان کی مدر اور سسٹر کی آپ کمپلینس کریں، ان کی تعریف کریں، کیونکہ ہوگا کیا کہ جب آپ ان کو اس طرح ٹریٹ کریں گی، ایوائڈ کریں گی، ہر وقت شکایتیں لگائیں گی، تو آپ کی ان کے ساتھ ریلیشن شپ جو ہے وہ خراب ہو جائے گی۔ تو آپ تو یہ نہیں چاہتی نا کہ آپ کا گھر خراب ہو، تو اپنے ہسبینڈ سے ان لوگوں کے جن میں وہ انٹرسٹ رکھتے ہیں ان کی بات کریں، ان کی تعریف کریں، ان کو پوچھیں ان کا دن آفس میں کیسا گزرا، ان کے ساتھ بیٹھ کے کوئی اچھے اسلامک ڈاکیومنٹریز دیکھیں، اس طرح اچھی اچھی باتیں کر کے ان کو ریلیکس کریں۔ اور اس سلسلے میں اگر آپ شوہر کی تعریف کرتے ہیں یا آپ اپنی بیوی کی تعریف کرتے ہیں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، آپ کہیں آج آپ بہت ہینڈسم لگ رہے ہیں، وہ بھی کہہ سکتے ہیں بھئی آج آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں۔ اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ عبادت۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ میاں بیوی کا جو رشتہ ہے پیار محبت والا، ایک دوسرے سے بات چیت کرنا، ایک دوسرے کو وقت دینا، 2 رکعت نفل نماز پڑھنے سے زیادہ باعث اجر و ثواب ہے۔ اگر نہیں معلوم تو آج آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا، کیونکہ جو ایک فیملی یونٹ ہے نا وہ مضبوط ہوتا ہے جب ہسبینڈ بیوی کی ریلیشن شپ اچھی ہوتی ہے، بچے دیکھتے ہیں، انہیں ماحول اچھا ملتا ہے، ہنسی مذاق کے ماحول میں بیٹھے ہوتے ہیں، والد اور والدہ کو محبت سے دیکھتے ہیں، ان کے دل میں ان کی عزت بڑھتی ہے۔ پھر ایک ٹپ اور ہے کہ دیکھیں دوسروں کے عیبوں کے اوپر پردہ ڈالنا سیکھیں۔ ایک حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی مسلمان میں عیب دیکھے اور اسے چھپائے تو اس کا ثواب اس شخص کے برابر ہوگا جس نے زندہ دفن کی لڑکی کو بچا لیا۔ یعنی یہ سمجھیں کہ آپ جب کسی محفل میں کسی کا دفاع کرتے ہیں نا، کسی کی برائی ہو رہی ہے اور آپ اس کو پلٹ دیتے ہیں، تو اس کا ثواب ایسے ہے جیسے زندہ دفن کی لڑکی کو کسی نے نئی زندگی دی تھی، اتنا یہ ثواب کا کام ہے۔ تو ایک اور حدیث دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیبت کرنے والا اور سننے والا دونوں گناہ میں برابر کے شریک ہیں۔ تو اب اس سے کیا پتہ چلا کہ ہم یہ کہتے ہیں نا جی ہم تو وہاں بیٹھے ہوئے تھے، ہم تو کچھ نہیں بول رہے تھے، آپ ایکولی اس غیبت میں شریک ہیں، کیونکہ آپ غیبت کر نہیں رہے تھے لیکن مزہ تو لے رہے تھے نا، وہاں پہ کانوں کے ذریعے سے سن رہے تھے سب کچھ۔ اور اس کے ساتھ ایک بڑی جو ڈرنے والی بات وہ یہ ہے کہ دیکھیں ہمارے ساتھ کرامن کاتبین ہیں، ہم اپنے منہ سے کوئی بھی بات نکالیں گے نا وہ فوراً لکھنے کو ریڈی ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ غیبت کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، کوئی بھی حسد والی باتیں کر رہے ہیں، کسی پہ بہتان لگا دیا، تو وہ فوراً اس لسٹ میں نا لکھ لیا جاتا ہے۔ بخاری میں حدیث آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شبہ بندہ کبھی اللہ کی رضامندی کا کوئی ایسا کلمہ کہہ دیتا ہے کہ اس کی طرف اس کا دھیان بھی نہیں ہوتا اور اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے درجات بہت بلند فرما دیتا ہے، اور بلا شبہ بندہ کبھی اللہ کی نافرمانی کا کوئی ایسا کلمہ کہہ گزرتا اور اس کی طرف اس کا دھیان بھی نہیں ہوتا اور اس کی وجہ سے وہ دوزخ میں نیچے گرتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارے ایک چھوٹے سے جملے کی جو قیمت ہے نا وہ ہم نے کیا چکانی ہے۔ بہرحال میں نے آج پوری کوشش کی ہے کہ میں غیبت کے ٹاپک کو آج اینڈ کر دوں، اور نہ چاہتے ہوئے بھی یہ لیسن لمبا ہو گیا ہے، کیونکہ اگر میں اس کو 2 لیسنس میں ڈیوائڈ کرتی تو پھر یہ ہمارا جو ویکلی ایک ٹارگٹ تھا وہ پرولونگ ہو جاتا۔ تو الحمدللہ
آج کا لیسن اس نوٹ پر اینڈ کروں گی کہ غیبت جو ہے گناہ کبیرہ ہے، اور یہ کہاں ہوتی ہے، کس بھیس میں ہوتی ہے، اس کو کیسے اوائڈ کر سکتے ہیں، اور اگر ہم سے ہو گئی ہے تو ہم اس کا کفارہ کیسے ادا کر سکتے ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ اس سے کچھ پازیٹیو لیسنز لیں گے، اور اگر آپ کے اندر یہ برائی موجود ہے تو اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ نیکسٹ ویک میں ملتی ہوں آپ کو تزکیہ نفس کے نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک میں اجازت چاہوں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔